تم جیسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم نے چھت کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام ہمارے اوپر رحمت کے نزول کا سبب بنیں گے۔ تمہیں یہ خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے 99 نام تمہارے اوپر پھٹکار بھی کر رہے ہیں؟ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اللہ کی پھٹکار سے ڈرو۔ تم خدا سے بغاوت کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کوئی بھی مؤمن مرد یا مؤمنہ عورت اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے میں ایک فیصلہ دے دیا، تم سر منہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آج تم اتنے جری ہو گئے ہو کہ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، لیکن آپ نے قرآن و سنت کو پامال کیا ہے، آپ نے قرآنی احکامات کو پامال کیا ہے، جو خدا کی رحمت کا سبب نہیں، اللہ کی عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ اجتماع، ان حالات پر آپ کی ناراضگی، ان حالات پہ گھروں سے نکلنا، بارش اور طوفان کا مقابلہ کر کے یہ فقید المثال اجتماع قائم کرنا، یہی آپ کا اجتماع اور آپ کا احتجاج اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے۔ ورنہ حکمرانوں کے کارنامے وہ تو اس ملک کو کہاں لے جائیں گے؟ تمہیں ہر بات میں اللہ کی ناراضگی قبول، لیکن امریکہ کی اور مغرب کی ناگواری تمہیں قبول۔ اور پشتونوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا گیا، میرے سامنے کچھ ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ ہم پشتون قوم کے تہذیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس خطے میں پشتون قوم رہتی ہے، یہاں پر مذہب کی جڑیں گہری ہیں، ہم مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھیڑنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت عالمی آقاؤں کے دست شفقت کے نیچے یہاں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، تاکہ ہمیں اندر سے ہمیں مذہب سے فارغ کر دیا جائے، اور اوپر سے ہماری تہذیب کی چادر ہم سے نوچ لی جائے۔ نن امریکہ یو عربیہ ڈگڈگئے گئی ویرازے چھ پہ حضرت ابراہیم باند یوزے شو نزو خستا دوکو نا خباری ما یو آرزی رات ویرازے خدایم یو دا نزو دے روس سر وجونگا علماء سوویت یونین دے مات کو بیاد زق قتل کرم زد پہ افغانستان کے قتل کرم زما وینہ دے تو کرلا، زد پہ عراق کے قتل کرم زما وینہ دے تو کرلا، زد پہ لیبیا کے قتل کرم زما وینہ دے تو کرلا، زد پہ شام کے قتل کھڑائم زما وینہ دے تو کردا، زد پہ یمن کے قتل کھڑائم زما وینہ دے تو کردا، تو حرمین تو ہم بدنے تے تو بیت المقدس ہم دے یہودیانو برخ بولے۔ پدا سے صورتحال کے یاد ساتا، پاکستان بخپل لار آخلی، اسلامی دنیا بخپل لار آخلی، خپل مستقبل بخپل فیصلہ کئی، خوز حیران خپل حکمرانان تیم التف افغانستان کے لاوینا لندب پرتا دا، التف افغانستان کے پہ عراق کے لاوینا لندب پرتا دا، پہ لیبیا کے وینا لندب پرتا دا، پہ شام و پہ عراق باندې بمباریان شوی، او التف فلسطین کی ویني تو ایگی روانی دی، او پا دغ حالت کے زما وزیر اعظم وائی
وہ ٹرمپ تو بجے امن نوبل انعام ورکو ہے سفارش کو ای دا اقل اخلاص مخلوقہ خوش آمندے خو ہم یو سو حدی یاد ساتے امن نوبل انعام اور ٹرمپ دو متضاد شیء ندی امن نوبل انعام ہو یا مسٹر ٹرمپ یہ دونوں متصادم چیزیں ہیں متضاد چیزیں ہیں ٹرمپ ہے تو امن نہیں اور امن ہے تو ٹرمپ نہیں جمعیت علماء اسلام دیر پہ وضاحت سره دا خبره کوي چې موږ د مسلمان وینې تویولو ته تیار نه یو او نه دی نه پس د مسلمان وینې تویول هغه برداشت کوو موږ به فلسطینیانو سره په څنګ کې ولاړ یو موږ به حرمینو سره په څنګ کې ولاړ یو موږ به بیت المقدس سره په څنګ کې ولاړ یو موږ به ایران سره د اسرائیل په مقابله کې په څنګ ولاړ یو زما محترم ورونو مونږ به هغه کوو چې څه مونږ ته شریعت وایي زما محترم ورونو هلکه په ارام هلکه په ارام لږ په قلار لږ په قلار بچه زما محترم ورونو ہمارے اس وطن عزیز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے مجھے پوری طرح احساس ہے ہمارے سوات میں کچھ سیاح دریاؤں کی طغیانی کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان متاثرین کو مقام شہادت نصیب فرمائے اور میں سیاحوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں دریاؤں کے قریب نہ جایا کریں انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کو جو سیاحت کے لیے آئے ہیں انہیں اس قسم کے حادثات سے تحفظ دینے کی کوشش کیا کریں لیکن بے-غوری ہے نہ انتظامیہ احساس کرتی ہے اور نہ لوگ احتیاط کرتے ہیں لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور انتظامیہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو میرے محترم دوستو آپ کا یہ اجتماع میرے خیال میں کوہستان کے بعد اس علاقے میں آیا ہوں آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ تحریک اب آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کامیابیوں پر منتج ہوگی ہماری یہ تحریک کراچی سے شروع ہوئی لاہور آئی پشاور میں ہم نے ملین مارچ کیا کوئٹہ میں کیا حیدرآباد میں کیا آج ہم بٹھگرام میں یہ عظیم الشان جلسہ دیکھ رہے ہیں یہ اس خطے کے عوام کی وحدت کا مظاہرہ ہے وحدت فکر کا مظاہرہ ہے اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان او زه اوس هم دا وایم چې خپله قبله سمه کوي خپل عمل ټیک کوي یعنې دې خلکو ته که موږ ووایو چې راځئ چې اسلام آباد ته ورځو انشاءاللہ په یوه هفته کې اندر اندر به اسلام آباد فتح کړي ولې دا پرامنه خلک تاسو دې ته مجبوروئ چې هغه انتهایی او سخت قدم واخلي یہ پرامن لوگ آئین و قانون کے پیروی کرنے والے ملک کی سلامتی کو مقدم رکھنے والے انہیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے نوٹس پہ اسلام آباد پر قبضہ کر لیں ایک ہفتہ لگے گا اور پورا اسلام آباد ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا
لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس حد تک نہ جائیں۔ طاقتور قوتیں اپنی طاقت پر اتنا بھی بھروسہ نہ کریں کہ بس وہ آخری قوت ہے اور کوئی قوت ان کو چیلنج نہیں کر سکے گی۔ ہم نے سخت حالات میں امریکہ کو چیلنج کیا، عالمی قوت کو چیلنج کیا۔ وہ افغانستان میں شکست کھایا، اس سے پہلے وہ مختلف جگہوں میں شکست کھا چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم سیاسی جنگ لڑیں گے، بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ، بھرپور عوامی قوت کے ساتھ، قانون کی پیروی کرتے ہوئے، آئین کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک میں نظام کو تبدیل کریں گے، اور اللہ کا دیا ہوا نظام جس میں اللہ کے شعائر محفوظ ہوں، اللہ کرے گا وہ نظام پاکستان میں آئے گا۔ اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں پر اللہ تعالی کامیاب نتائج مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔